بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ سب آئے۔ سو ایز یو نو دس از آور تھرڈ حلقہ، اور بات کر رہے ہیں ہم اس حلقہ میں کہ تھنگس دیٹ میٹر ان لائف، وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں بہت میٹر کرتی ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے حلقہ میں نے آپ سب سے ڈسکس کیا تھا کہ وائی آور مینٹیلٹی ہیز بیکم لائک دس، کہ وہ چیزیں جو ایکچولی زندگی میں بہت زیادہ میٹر کر رہی انہیں ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور وہ چیزیں جو میٹر ہی نہیں کرتی انہیں ہم نے ایکچولی بہت زیادہ پریفرنس دی ہوئی ہے۔ تو اس کی وجوہات میں نے آپ سب سے ڈسکس کی تھی کہ وجہ کیا ہے۔ پھر سیکنڈ حلقہ میں نے سب سے جو امپورٹنٹ اینٹی ہے ہماری لائف میں، دیٹ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان کے بارے میں ذکر کیا، ان کے کچھ ایٹریبیوٹس ذکر کیا آپ سب سے، اور پھر میں نے آپ کو کچھ حدیث سنائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم ٹائم نکالیں گے تو ہماری لائف میں کتنے بینیفٹس آئیں گے۔ اوکے، تو آج کی انشاءاللہ جو ایپیسوڈ ہے یا آج کا جو حلقہ ہے، اس میں ہم مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اور بات کریں گے، بیکاز وہ اینٹی جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے ہماری لائف میں، اس اینٹی کے بارے میں، اس کی خواہشات کے بارے میں، اس کے پلیجر کے بارے میں، اس کے ڈسپلیجر کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے ایک فرینڈ آپ کے لیے بہت میٹر کرتا ہے، ایک فرینڈ اتنا میٹر نہیں کرتا۔ جو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس کی آپ پھر ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ اسے کون سی چیز آفینڈ کرتی ہے، اس فرینڈ کو کون سی چیز پسند ہے، جس کو آپ سے پیار و محبت ہو، پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پھر اس کے لیے گفٹس لاتے ہیں، اور گفٹس بھی بہت اعلیٰ قسم کے لاتے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے لاتے ہیں، کیجول انداز سے نہیں لاتے۔ So since we are talking about Allah subhanahu wa ta'ala, the greatest being and the most important being in our life، تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے pleasure of Allah، کہ اللہ تعالیٰ کا pleasure کس طرح سے حاصل کیا جائے۔ سب سے پہلے as you can see in the picture، میں نے ایک چیز آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ have you ever imagined، کبھی آپ سوچنے بیٹھیں اس بات پہ کہ تقریباً 7.8 بلین لوگ ہیں اس وقت دنیا میں، دنیا کی جو پاپولیشن ہے 7.8 بلین ہے۔ اس 7.8 بلین میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، نہ صرف پیدا کیا، آپ کو اسلام کی سمجھ بھی دی، اور اسلام کی سمجھ دے کر آپ میں وہ خواہش، وہ چیز پیدا کی کہ آج آپ یہ حلقہ اٹینڈ کرنے آئے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم کچھ اور کر رہے ہوں گے، کچھ کو توفیق ہی نہیں بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان اٹ سیلف اتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور یہ ایک سائن ہے کہ اللہ از پلیزڈ ود یو، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ بہت سے لوگ اسکالر سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو نو کہ اللہ از پلیزڈ ود اس، اللہ کے پلیجر کو کیسے چاہیں ہم، کس طرح سے اللہ کے پلیجر کو حاصل کریں، کیسے جانیں کہ اللہ ہم سے پلیزڈ ہے۔ تو اسکالرز آنسر کرتے ہیں کہ اگر آپ نیک اعمال کر رہے ہیں اور آپ ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں نیک اعمال ہو رہے ہیں، جہاں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ سو کنگریچولیشنز اینڈ ونس اگین جزاک اللہ خیر، اور بشارت ہے ہم سب کے لیے، خوشخبری ہے ہم سب کے لیے کہ الحمدللہ ابھی اتنی ہم میں وہ چیز باقی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کو پسند ہے ہم میں، جس کی وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں، 7.8 بلین میں سے 90% ایسے لوگ ہیں who are searching for a meaning in life، جن کی لائف میں ہالونیس ہے، ایمٹینیس ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے۔ they can't make sense of their existence، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایگزسٹ کیوں کر رہے ہیں، ہمارا پرپز کیا ہے زندگی میں۔ تو کیا یہ بہت بڑی خوش نصیبی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سینس آف پرپز بھی دے دیا کہ تم کس لیے ایگزسٹ کر رہے ہو؟ یو آر ایگزسٹنگ ٹو ڈو سم تھنگ بگ ان دس ورلڈ، اور وہ بگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پھر بہت سی چیزیں آ جاتی، لوگوں کے لیے کچھ کرنا، کچھ بڑا کرنا، پروڈکٹیو لائف گزارنا، ایک ایسا وے آف لائف ہمیں مل جانا جو بہت سپر پروڈکٹیو ہے۔ لوگ تلاش میں ہیں کہ ہمیں وہ وے آف لائف مل جائے، ہمیں حلال حرام کا پتہ لگ جائے، ہمیں وہ روٹین پتہ لگ جائے، ہمیں وہ پرفیکٹ فارمولا پتہ لگ جائے جس سے ہم لائف میں سکسیڈ کر جائیں۔ یقین کریں لوگ تلاش میں ہیں۔
آپ شاید نان مسلم سے کبھی انٹریکشن ہوا ہے آپ کا کہ نہیں ہوا ہے. میں نے جب جاب کی تھی UAE میں تو میرا نان مسلم سے بہت انٹریکشن ہوتا تھا. تو ایک سٹیج آتی ہے ان کی لائف میں بھی جب وہ بہت زیادہ یہ باتیں سوچتے ہیں کہ کیا ہے وہ پریکٹیکل چیز, وہ پریکٹیکل فارمولا جس سے ہمیں الٹیمیٹ ہیپینس ملے گی, کنٹینٹمنٹ ملے گی, ایک اندر کی تسکین جسے کہتے ہیں, ایک اندر کا سکون ہمیں ملے گا. وہ کیا فارمولا ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ 7.8 بلین لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹ لیسٹ اتنی سمجھ دی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے ایکسیس دیا, ایسے حلقات, ایسے لیکچرز کا ایکسیس دیا, اور مجھے بھی پڑھنے کی توفیق دی. آپ سب کو پڑھانے کے لیے ظاہر ہے مجھے بھی پڑھنا پڑتا ہے. تو دس از اے سائن کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے پلیزڈ ہے. باقی یہ کہ وی ہیو ٹو اٹین دا بیسٹ. ہم نے پلیجر کی پیک انشاءاللہ پانی ہے, جو پیک صحابہ تلاش کیا کرتے تھے. سو pleasure of Allah is today's topic, and this is one of the things which matters most in life. سب سے پہلے میں آپ کو سیرہ سے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سینٹنسز. طائف کا واقعہ تو آپ سب نے سنا ہے, بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دعوت دینے جاتے ہیں, اور وہاں ان کے اپنے لوگ, اپنے سے مراد ہے عرب نیشن, یعنی اپنی قوم ٹھکراتی ہے, پتھر پڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, زخمی ہوتے ہیں, لہو لہان ہوتے ہیں, اور بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑتے ہیں, مجنون کہتے ہیں, پاگل کہتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں. یعنی سوچیں معصوم بچے جن کو نہیں پتہ صحیح اور غلط کیا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ٹونٹ کرتے ہیں بیکاز ان کے چیفز نے انہیں بہکایا, جو بھی کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کا دل بہت نرم تھا, ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے, ان پہ بھی غم آتا تھا, غم کی کیفیت. تو ہم میں سے بہت کم لوگ کو یہاں تک تو پتہ ہے کہ طائف میں پتھر پڑے, لیکن شاید ہمیں وہ ایپیسوڈ نہیں پتہ کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے, افسردہ ہو کے, بہت افسردہ ہو کے, اور پھر ہمارے نبی نے کچھ دعا کی, اور وہ دعا کے کلمات میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا. اور اس دعا میں ایک سینٹنس ہے جو دل ہلا دینے والا سینٹنس ہے. وہ دعا بڑی خوبصورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. ابھی میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں. انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک. ابھی یہاں تک میں نے آپ کو یہ دعا پڑھائی, پوری دعا ہے, لمبی دعا ہے. لیٹس ریڈ دا ٹرانسلیشن. او اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل بے حال ہو گئے, غم کی حالت ہے. سو یہ دل سے نکلنے والی بات ہے. جب انسان, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غم سے بہت زیادہ غم اس کے دل میں ہوتا ہے, اسپیشلی جب دیکھیے نا اپنے لوگ اس طرح سے ٹریٹ کریں جن کے ساتھ 40 سال گزارے ہیں, جو جانتے ہیں صادق ہیں, یہ امین ہیں, اس کے باوجود ایسا رویہ آئے. تو کہا او اللہ, ٹو یو آئی کمپلین آف مائی ویکنیس آف اسٹرینتھ اینڈ مائی ہیلپ لیسنس اینڈ لولینس بفور مین. اے اللہ, میں آپ سے کمپلین کرتا ہوں, اور میں کس کے پاس جاؤں؟ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں. کس چیز کی؟ اپنی ویکنیس کی, اپنے ضعف کی. اینڈ مائی ہیلپ لیسنس, اور میں ہیلپ لیس ہو چکا ہوں. اور ہیوملیشن بفور مین, لولینس بفور مین. یہ لوگ جو ہیں جو کل مجھے سلام کیا کرتے تھے, جو کل جو ہے وہ اتنا عزت کیا کرتے تھے, جیسے ہی میں نے کلمہ کا نام بلند کیا, آپ کا نام بلند کیا, تو آج یہی لوگ ذلیل کرنے پہ اتر آئے ہیں. یو آر دی موسٹ مرسیفل اینڈ لارڈ آف دوز ہو آر ہمبل اینڈ ویک اینڈ یو آر مائی لارڈ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹو ہوم ڈو یو لیو می. اے اللہ, تو مجھے کس کے حال پہ چھوڑتا ہے؟ یہ شکایت ہے, لیکن یہ وہ والی شکایت نہیں ہے جس میں تقدیر کو چیلنج کر دیا. یہ جیسے ایک کسی سے آپ کو محبت ہو, آپ اس سے اپنی ویکنیس کی شکایت کرتے ہیں تاکہ وہ آپ سے سمپتھائز کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹو ہوم ڈو یو لیو می, آپ کس پر مجھے چھوڑتے ہیں؟ ٹو اے ڈسٹنٹ پرسن ہو ریسیوز می ود ہاسٹیلٹی. کیا آپ مجھے اس شخص کے حال پہ چھوڑتے ہیں جو میرے ساتھ ہاسٹائل ہے؟ یعنی طائف کی بات ہو رہی ہے.
کیا آپ طائف والے لوگوں کے حال پہ مجھے چھوڑتے ہیں؟ اور ٹو این enemy whom you have given power over me, یا اس دشمن کے حال پہ مجھے چھوڑتے ہیں جو اس وقت مجھ سے پاورفل ہے. ابو لہب کی بات ہو رہی، یعنی اپنے چچا کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت میرے پہ حاوی ہوا ہے اور وہ لوگ مجھے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں مکہ سے، تو کیا آپ ان کے حال پہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کسی سے محبت کریں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ میری مدد کیوں نہیں کر رہے، کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے اس طرح سے؟ تو یہ ایک بہت ہی محبت بھری کمپلینٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر اگلا سینٹینس جو میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں، او مائی لارڈ ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ڈسپلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرس. ختم. کہ اے اللہ جب تک تو مجھ سے راضی ہے تو پھر کچھ اور میٹر نہیں کرتا، پھر یہ سب کچھ قبول ہے. پہلے کمپلین کی، اب طریقہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا. پہلے اپنی ویکنس ظاہر کر دی، پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بتا دیا، اور اس کے بعد کہا کہ نہیں اللہ جب تک آپ مجھ سے ڈسپلیز نہیں ہیں تو پھر کچھ اور میٹر نہیں کرتا. تو یہ ہے وہ فلسفہ جو آج ہم ڈسکس کرنے آئے ہیں کہ زندگی میں جب تک اللہ راضی ہے تب تک زندگی سیٹ ہے. جب اللہ ناراض ہے تو بس سمجھیں کہ ہمارا برا ٹائم شروع ہو گیا. اب ہمارا کرائٹیریا یہ ہے، ہمارا لاس یہ ہے کہ نہیں فلانا انسان ہمیں چھوڑ گیا تو بس زندگی ختم ہو گئی. تو میں مانتا ہوں نیچرل ہے، ظاہر ہے انسانوں سے ہمیں ایکسپیکٹیشنز لگ جاتی ہیں، انسانوں سے دل لگ جاتا ہے. جب کہیں ظاہرہ بات نہیں بنتی، کوئی دوست چھوڑ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار چھوڑ جاتا ہے، کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، دکھ تو ہوتا ہے. لیکن کرائٹیریا صحابہ کا تھا پلیجر آف اللہ، کہ جب تک اللہ ہے چاہے میں سڑک پہ بھی آ جاؤں، چاہے میں جیل میں بھی چلا جاؤں، چاہے میں نہتا ہو جاؤں، چاہے میری دولت چلی جائے، چاہے میں بالکل فٹ پاتھ پہ آ جاؤں، جب تک میرے پاس اللہ ہے تو میں سب سے امیر آدمی. جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک سینٹینس کہا تھا، مجھے بہت اسٹرینتھ ملتی ہے ابن تیمیہ کے اس کوٹ سے. He said کہ what can my enemies do to me؟ میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں؟ Wherever I go my paradise is with me، جہاں بھی میں جاؤں گا میری جنت میرے ساتھ جائے گی. If they expel me، اگر وہ مجھے نکالیں گے تو یہ میرے لیے سیاحت ہے، میں سیاحت کروں گا، اللہ تعالیٰ کے سائنس دیکھوں گا، اللہ کی حمد بیان کروں گا. If they confine me، اگر وہ مجھے جیل میں بند کرتے ہیں that is solitude to me، تو پھر مجھے موقع مل جائے گا اللہ کی عبادت کرنے کا، میں سولیٹیوڈ میں آ گیا. And if they kill me then inshallah I will go to paradise, so what can my enemies do to me؟ یعنی اس طرح کی امپاورمنٹ، اتنی بہادری، اتنا کریج کہ میرے دشمن میرا بگاڑ کیا سکتے ہیں. ہر جگہ تو میں جنت لے کر جاتا ہوں، wherever I go I carry forward my jannah with me. نکال دیں گے وہ سیاحت ہے، جیل میں بند کر دیں گے وہ سولیٹیوڈ ہے، اور قتل کر دیں گے تو وہ شہادت ہے. تو اس طرح کے انسان کو اور اس طرح کی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہم زندگی میں شکست کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا کرائٹیریا اللہ کا پلیجر نہیں ہے، ہمارا کرائٹیریا لوگوں کا پلیجر ہے. فلانا مجھ سے کتنا خوش ہے، فلانا مجھ سے جو ہے پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ لوگوں کو راضی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی مخلوق کو خوش کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن ناٹ آن دی ایکسپینس آف ڈسپلیزنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ فلسفہ ہے اصل میں. تو جب اس ذات کو چھوڑ کے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے، اس ذات کو بھلا کے ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاور کیا ہے. میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاور کے بارے میں بتایا تھا کہ دلوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے گا کسی کا دل پھیر دے گا ہمارے لیے، چاہے گا اس کے دل میں محبت شفقت بھر دے گا، چاہے گا اس کے دل میں ہم سے دوری ہم سے نفرت بھر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. تو اس لیے ہماری پرسنالٹی کی ویکنس کی وجہ کہ وی ڈیپینڈ آن دا پیپل، وی ڈیپینڈ آن ایوری ون ادر دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ڈسپلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز. جب تک اللہ آپ راضی ہیں تب تک ہر چیز سیٹ ہے. اس لیے دیکھیے ابھی سے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیجئے. جاب نہیں ہے، زندگی میں کوئی مشکل چل رہی ہے، زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹی آ گئی ہے،
جب تک ایکویشن میں اللہ ہے، جب تک آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، کچھ نہیں گیا. نتھنگ از اے لاس. کوئی لاس نہیں ہے. یہ دنیا کے لاس آر نتھنگ. لیکن اللہ چلا گیا، اللہ ایکویشن سے آؤٹ ہے، تو پھر یہ سب سے بڑا لاس. اب یہ سودا پھر آپ نے خود کرنا ہے. یہی تو زندگی ہے اصل میں، کہ ہم کس چیز کو پریفر کرتے ہیں، کس چیز کو نیگیٹ کرتے ہیں، نگلیکٹ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ابن قیم کا ایک کوٹ سنیے کہ ڈو ناٹ کیری دا ورز آف دس لائف بیکاز دس از فار اللہ. دنیا کے ورز کو کیری نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ وری ہو ہی نہ، وری ہونا نیچرل ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پریشان ہونا نیچرل ہے، لیکن پریشان رہنا نیچرل نہیں ہے. ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، صحابہ پریشان ہو جاتے تھے. پریشانی تو آتی ہے جب ان کی وائف پہ الزام لگا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف پہ، حضرت عائشہ صدیقہ، پریشانی آئی، پریشان ہو گئے، لیکن پریشان رہے نہیں. تو اگر آپ کیری کریں گے دنیا کے ورز کو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، پھر توکل میں کچھ کمی. اینڈ ڈو ناٹ کیری دا ورز آف سسٹیننس بیکاز اٹ از فرام اللہ. اور رزق کی ٹینشن نہیں لینی، محنت کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی گھر بیٹھ جانا. سسٹیننس کی وری کو کیری نہیں کرنا، سر پہ سوار نہیں کر لینا. عبد الدرہم عبد الدینار نہیں بن جانا، عبداللہ بننا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ وہ ٹو عبد الدرہم اینڈ وہ ٹو عبد الدینار. تباہی ہے عبد الدرہم کے لیے اور عبد الدینار کے لیے. کون؟ جو پیسے کا بندہ ہے. عبد الدرہم پیسے کا غلام ہے، پیسے کا پجاری ہے، اس کے لیے تباہی ہے. سو پیسے کا غلام نہیں بننا. رزق کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اللہ تعالیٰ رازق ہے. اللہ تعالیٰ چڑیوں کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے رزق دیتا ہے. نان مسلمز اللہ سے تو نہیں مانگ رہے، اللہ دے رہا ہے. اللہ نے تو بل گیٹس کا بھی رزق لکھا ہوا ہے، اللہ نے تمام لوگ کا رزق لکھا ہوا ہے. تو رزق آ کر رہے گا. اسی لیے توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ رکھیے. اور پھر کہا اینڈ ڈو ناٹ کیری اینگزائٹی فار دا فیوچر بیکاز اٹ از ان دی ہینڈز آف اللہ. اور فیوچر کے بارے میں زیادہ مت سوچیے کہ کیا ہو جائے گا، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، میرا کیا بنے گا، میرا فیوچر کیا ہے، میرا کیریئر کیا ہے. کیریئر اللہ بناتا ہے، اسکوپ اللہ بناتا ہے. یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے، اگر وہ یہ سوچنے لگ جاتے میرا کیا بنے گا، تو انہوں نے بادشاہ بننا تھا ایجپٹ کا. یوسف علیہ السلام کنویں میں جب تھے، انہیں تو نہیں پتا تھا میں نے بادشاہ بن جانا ہے ایجپٹ کا. اوکے، سو یو نیور نو حالات کیسے چینج ہوتے ہیں. توکل اللہ پہ کرنا ہے، کام ڈاؤن رہنا ہے، کمپوزڈ رہنا ہے بڑا مشکل کام. اسی لیے تو اس کا ثواب ہے، اسی لیے تو اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے، کیونکہ مشکل کام ہے، ہر بندہ نہیں کرتا. زیادہ تر لوگ پینک ہوتے ہیں، اسپیشلی رزق کی جب بات آتی ہے. تو میں نے اپنی لائف میں یہ چیز دیکھی ہے، یقین کیجئے کہ رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اگلی چیز ریڈی ہوگی آپ کے لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں گے. اور اگر نہیں بھی ریڈی، اگر آپ کچھ دیر کے لیے ان امپلائڈ بھی ہیں، کچھ دیر کے لیے نہیں وہ چیز آپ کو مل رہی، سو وٹ، اللہ تعالیٰ تو آپ کی لائف میں ہے نا. جیسے کچھ لوگ، میرے پاس ایک ینگسٹر ہے، انہوں نے کہا کہ میں نماز پہلے پڑھتا تھا، دعا کرتا تھا، اب میں نے چھوڑ دی، نماز بھی چھوڑ دی، دعا کرنی بھی چھوڑ دی. تو میں نے جب وجہ پوچھی، کہتے کہ میں اتنے عرصے سے ان امپلائڈ ہوں. میں ایک بابا جی کے پاس گیا، انہوں نے وظیفہ بتایا، وہ وظیفہ بھی میں نے کیا، پتہ نہیں لاکھ بار میں نے اللہ کا یہ نام بھی پڑھا، دعا بھی کی، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، جاب ہی نہیں لگی. تو میں نے کہا کہ پھر وہ جو غریب آدمی ہے جس کے پاس نہ گھر ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، اس کو تو ویسے ہی ایتھیسٹ ہو جانا چاہیے. اگر یہ کرائٹیریا ہے کہ میری جاب لگے گی تبھی میں اللہ کی ورشپ کروں گا، تو غریب آدمی تو پکا ایتھیسٹ ہے، کیونکہ نہ اس کے پاس پیسے ہیں، اس بیچارے کے پاس تو 2-3 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا نصیب. تو دیکھیے یہ چیز کو کرائٹیریا نہ بنائے. اللہ از ناٹ جینی ان دا لیمپ، نعوذ باللہ. الاڈین والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ چراغ کو رگڑا، جینی نکلا اور اس نے کہا حکم میرے آقا، اور آپ نے اسے کہا یہ دے دو اور وہ فوراً آپ کے سامنے. تو اللہ از ناٹ جینی ان دا لیمپ، رادر اللہ از یور لارڈ. اللہ ہمارا رب ہے. بجائے کہ یہ سوچنے کے کہ میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ہماری سوچ الٹ ہے کہ اللہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے. اور یہی ہمارا ڈاؤن فال ہے، یہی ہماری امت کا ڈاؤن فال ہے. صحابہ کی سوچ تھی وٹ کین آئی ڈو فار اللہ، میں کیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے کسی نہ کسی طرح کیسے خراج تحسین پیش کروں. اس لیے مائنڈ سیٹ میں بڑا مسئلہ ہے. سو
دا پوائنٹ از کہ انگزائٹی کو کیری مت کریں. فیوچر کی انگزائٹی بہت بری ہوتی ہے. کس نے دیکھا ہے فیوچر؟ آپ کو پتہ ہے کل آپ نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں دیکھنا؟ آپ کو کیا پتا آپ کی لائف کتنی ہے؟ سو اس آیا کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنائیں. سورہ حشر چیپٹر 59 ورس نمبر 18 اللہ سیز کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے. کل کے لیے تیار کرنے سے مراد ہے کہ واٹ اف وہ کل مجھے میٹ کرے، میری میٹنگ ہو جائے اس سے، تو کل کو تمہارے پاس مجھے پریزنٹ کرنے کے لیے کیا ہے. تم نے اپنی یوتھ میں کیا کیا؟ 5 سوال ہوں گے نا. تم نے اس پیسے کے ساتھ کیا کیا جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ اس علم کے ساتھ کیا کیا جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ تو یہ ہے فلسفی، مسلمان کی فلسفی. تو فیوچر کی فکر آپ نہ کریں، فیوچر اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت یوسف کو نہیں پتا تھا انہوں نے کنگ بن جانا ہے، آپ کو بھی نہیں پتا آپ کا فیوچر پتہ نہیں کیا ہے. اللہ نوز بیسٹ. کیری ون تھنگ ہاؤ ٹو پلیز اللہ. صرف ایک چیز کو کیری کریں. اگر کیری ہی کرنا ہے، سر پہ سوار ہی اگر کسی چیز کو کرنا ہے تو ٹینشنوں کو سوار نہ کریں، پریشانیوں کو سوار نہ کریں. اس چیز کو سوار کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. جس بندے کے سر پہ یہ چیز سوار ہوگی وہ نماز کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ کہیں بھی جا کے نماز پڑھ لے گا چاہے وہ کہیں بھی ہے، کیونکہ اس کے چیز پہ، اس کے سر پہ یہ چیز سوار ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے فلسفہ اور یہ محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. بیکاز اف یو پلیز ہم ہی پلیزز یو، فلفلز یو اینڈ انریچز یو. کیونکہ جب تم اللہ کو پلیز کرو گے اللہ تمہیں راضی کر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ الم یجد کا یتیمن فاوا ووجدک ضالن فہدا ووجدک عائلن فاغنا واما بنعمت ربک فحدث. تو اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کیا تیرے رب نے تجھے راضی نہیں کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا اگر تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگو گے. سو ہی ول پلیز یو، ہی ول فلفل یو یور نیڈ، ہی ول انرچ یو. اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اب چونکہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پلیجر کی، اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو ہم نے کیسے پانا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو سورہ توبہ کی یہ ورس سمجھاؤں، اس پہ ہم بات کریں. سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 112. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ ہمارا گول ہے. اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے وہ اللہ کے پلیجر کو پا لے اور وہ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، تو یہ گول ہے. یہ بیسیکلی ہمارا ٹارگٹ ہے. التائبون، کون ہے التائبون؟ توبہ کرنے والے جو ریپینٹ کرتے ہیں. Because Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said every son of Adam commits sin but the best are those who repent. اللہ کو التائبون بہت پسند ہے جو توبہ کرتے ہیں. العابدون، عبادت گزار اللہ کو بہت پسند ہے جن میں سٹیمنا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا. تو ہمارا حال الٹا ہے نا، کرکٹ کھیلنی ہو، گیم کھیلنی ہو، ایک دم سٹیمنا آ جاتا ہے. نماز ہو تو ایک دم نیند آ جاتی ہے یا ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں یا ٹانگیں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں. ہمارا الٹا حساب ہے سب کا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اسٹرینتھ دے عابد بننے کی. تو العابدون، الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اللہ کو پریز کرنے والے. السائحون، اللہ کی راہ میں ٹریول کرنے والے، سیاحت کرنے والے. الراکعون الساجدون، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے. الآمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دینے والے. والناہون عن المنکر، اور برائی کے خلاف سٹینڈ لینے والے، آواز ریز کرنے والے برائی کے خلاف. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کو، اللہ کی لمیٹیشنز کو، اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو کی حفاظت کرنے والے، پامال کرنے والے نہیں، ان کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین، اور انہی مومنین کے لیے بشارت ہے. لیٹس ریڈ سم آف دا تفسیر. نمبر 1، دوز ہو ریپینٹ. التائبون، التائبون are those who turn away and repent from what Allah subhanahu wa ta'ala dislikes or is angry over, implement that which He loves and is pleased with. نہ صرف یہ توبہ کرتے ہیں بلکہ یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا. Those who worship Allah, العابدون, those who are submissive,
ورشپ سٹارٹ ہی سبمیشن سے ہوتی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the best salah is that in which your shoulders are most soft. ہمارے شولڈرز اگر اکڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اکڑ سے کھڑے ہیں. ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتے ہیں. کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ ناقابل مینشن چیز تھا، مذکورہ، اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی ہم کیا تھے؟ وی ور نتھنگ، وی ور نان ایگزسٹنٹ. اور ہاؤ ڈڈ وی کم انٹو ایگزسٹنس؟ وی آل نو. بایولوجی ہم سب نے پڑھی ہے. سو یہ ہے انسان کی اوقات. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے تو نظر آنا چاہیے آپ کی نماز سے کہ یہ سبمٹ کر رہا ہے، یہ بندہ یہ اکڑ میں نہیں کھڑا ہوا ہے، یا یہ غصے میں نہیں کھڑا ہوا ہے، یا یہ اس طرح نہیں کھڑا ہوا ہے کہ اس کے زبردستی اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے. اس کے شولڈرز جھکے ہوئے. یہ حدیث ہے کہ دا بیسٹ سلائز جس میں شولڈرز آپ کے سافٹسٹ ہوں. اور شولڈر سافٹسٹ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ بالکل اپنے آپ کو ہمبل کر دیتے ہیں. اوکے. تو نماز صرف ایکشنز کا نام نہیں ہے، نماز پورے دل کی ایک کنڈیشن کا نام ہے. جب دل جھک رہا ہے اللہ کے آگے تو ہر پارٹ اللہ کے آگے جھکے گا. وہ نظر آئے گا، آپ کی نماز بتا دے گی. اینی وے اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے پھر بھی پڑھنی ہے. کبھی کبھی نہیں دل کرتا، ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ بات پتہ ہے، پھر بھی پڑھنی ہے کیونکہ نماز فرض ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ وہ کنڈیشن دے دے گا جب سبمسیونیس بھی آ جائے گی، جب نماز میں لطف بھی آنا شروع ہو جائے گا. اوکے. تو دوز ہو آر سبمسیو اینڈ ہمبل ان دیئر ورشپ ود ایکسٹریم لو اینڈ سرویٹیوڈ. تو ورشپ میں دو چیزیں آپ اپنا ٹارگٹ بنائیں، سبمسیونیس اور اٹیچمنٹ. اگر آپ نماز میں اٹیچ کہیں اور ہیں، پڑھ نماز رہے ہیں لیکن خیالات دنیا کے چل رہے ہیں، تو دس از ناٹ اٹیچمنٹ. اٹیچمنٹ اللہ سے ہوگی تو خیال صرف اللہ کا آئے گا. یہ چیز اوور ٹائم بلڈ کرنے سے آتی، پریکٹس کرنے سے آتی ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے، ایفرٹ کرنی ہے. ایفرٹ ڈالیں اپنی نماز میں، ایفرٹ ڈالیں. اوکے. دوز ہو پریز اللہ الحامدون. Those who praise Allah subhanahu wa ta'ala and are grateful for being blessed with Islam as well as all other bounties whether during calamities or in ease. یہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں صرف تب نہیں جب تک اللہ دے رہے ہیں، بلکہ تب بھی جب کوئی مشکل آئی ہو. تب ہی تو مزہ ہے حمد بیان کرنے کا. ویسے تو ہر بندہ حمد بیان کر دیتا ہے، ویسے تو ہر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جب آپ ٹیسٹ ہوئے، جب مشکل آئی، جب آپ کی بیس ہل گئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی بیس ہل جاتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، تو تبھی تو فائدہ ہے اللہ کی حمد بیان کرنے کا. حضرت یوسف علیہ السلام کی اگزامپل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اگزامپل، حضرت ایوب علیہ السلام کی اگزامپل. ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کی بیس ہل جاتی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں اتنا بیمار کیوں پڑ گیا ہوں، میں تو اللہ کا بہت شکر گزار بندہ ہوں. لیکن نہیں، مجال ہے ایک ورڈ، ایک سینٹینس انہوں نے ناشکری کا ادا کیا. یہ بھی انسان تھے، تو یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. تو بہرحال حامدون وہی اچھے ہیں جو مشکل میں بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. دین دوز ہو جرنی السائحون. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ٹریول کرتے ہیں. اب اللہ کی راہ میں ٹریول کرنا مری جانا نہیں ہے. اللہ کی راہ میں ٹریول کرنے سے مراد ہے کہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں آپ کسی ٹاسک کے لیے جائیں. مری جانا بین نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن وہ اس ورس میں نہیں آئے گا. ٹریول کرنے میں جہاد کے لیے جانا، کسی تبلیغ کے کام کے لیے جانا، کسی اچھے سفر پہ جانا. جیسے ماشاءاللہ ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے یوتھ کلب کے تھرو ڈفرینٹ سیالکوٹ جانا، کبھی فیصل آباد جانا. کس لیے جا رہے ہیں؟ لیکچر دینے جا رہے ہیں، کوئی پیسے لینے نہیں جا رہے. تو یہ ہے السائحون ٹو اٹین نالج، نالج حاصل کرنے کا. آپ سب السائحون ہیں بیکاز آپ لوگ گھروں سے آئے ہیں. آپ لوگ گھر میں بھی بیٹھ سکتے تھے لیکن آپ لوگ آئے ہیں تو آپ لوگ اس آیا میں شمار ہو چکے ہیں. دیٹس وائی آئی ٹولڈ یو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از پلیز ود آل آف یو. یہ ایک سائن ہے. تو ایک ایک قدم پہ ریوارڈ ہے، ایک ایک قدم پہ ریوارڈ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ نماز با جماعت پڑھنے جاتا ہے تو جیسے ہی وہ گھر سے نکلتا ہے اس کی نماز آلموسٹ شروع ہو گئی ہے. نماز ان دا سینس اس طرح شروع ہو چکی ہے کہ اسے ایک ایک قدم پہ اس کو ریوارڈ مل رہا ہے. جب تک وہ نماز کی جگہ پہ نہیں پہنچ جاتا اس کے لیے ریوارڈ ہے. اور اسی طرح جو نالج کے لیے آ رہا ہے، سیکنگ نالج، اس کے لیے بھی بہت زیادہ ریوارڈ ہے. تو یہ ہے السائحون ٹو اٹین نالج اینڈ مائگریٹ ان دا وے آف اللہ. اور وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مائگریٹ کرتے ہیں،
میں ایسے کئی لوگ کو جانتا ہوں جو ویسٹ میں ہیں اور دے سو دا ڈینجرز آف لیونگ دیئر، اور سب کچھ اپنا چھوڑ کے وہ پاکستان آ گئے، کسی اور مسلم کنٹری میں یا پاکستان آ گئے. دے آر دا ونز جو مہاجرین ہجرت کر کے آ گئے، تو ان کے لیے بہت ریوارڈ ہے. دوز ہی بو ان رکوع اینڈ پروسٹریٹ ان سجدہ، الراکعون والساجدون، یہ کون لوگ ہیں؟ جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. اب نماز کے بارے میں انشاءاللہ الگ سے ایک لیکچر ہوگا، بیکاز اٹ از آلسو ون آف دا تھنگ دیٹ میٹرز موسٹ. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک سلف تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، واقعہ بالکل سچا ہے. ان کے گھر نا باہر رش لگا ہوا، تو ساتھ والے نے پوچھا کہ یہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، افسوس بھی کر رہے ہیں، چہرے اترے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا اللہ معاف کرے، کون فوت ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ بس آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے میرے گھر والے فوت ہو گئے. تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے پڑھا. انہوں نے کہا کہ بڑا دکھ ہوا سن کے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اور بندے نے انہیں کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ حدیث ہے نا صحیح بخاری کی، کہ جس کی عصر کی نماز جان بوجھ کے نکل گئی، تو اٹ از ایز اف ہی ہیز لاسٹ ہز فیملی. تو یہ ان کے دوست حضرات آئے ہوئے افسوس کرنے کے لیے ان کے ساتھ کہ آپ کی عصر کی نماز نکل کیسے گئی. اب یہ ہمارے لیے عجیب واقعہ ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ہم تو کسی کو افسوس کرنے نہیں جاتے، لیکن وہ کمیونٹی ایسی تھی، وہ سوسائٹی ہی ایسی تھی کہ وہاں عابدون تھے سارے کے سارے. وہ باقاعدہ ایک دوسرے پہ نظر رکھتے تھے، حال چال پوچھتے تھے کہ آج مسجد میں آپ کیوں نہیں آئے. ان کی کرائیٹیریا ہی وہ تھا ایک دوسرے سے محبت کا، حال چال پوچھنے کا. کمیونٹی تھی نا ایک. تو یہ اس لیول پہ ہمارے اسلاف تھے کہ وہ افسوس اس بات پہ کر رہے ہیں کہ اٹ از ایز اف کہ میری فیملی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹ از ایز اف ہی لاسٹ ہز ہول فیملی. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز ترک کی تو اس کے سارے اعمال برباد ہیں، یعنی اللہ کو پھر اس کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ ہم نماز میں پکے ہو جائیں. یہ ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں ہے آپ کو. دیکھیں کانسیکوینس جب پتہ ہو کسی چیز کا، انسان اس چیز میں کنسسٹنٹ ہو جاتا ہے، ہیومن نیچر ہے. تو اینی وے یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اور حفاظت کرنے سے مراد بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ اپنی قیمتی ترین چیز کی حفاظت کرتے ہیں، تو نماز آپ کی قیمتی ترین چیز ہونی چاہیے. اور اس کی حفاظت سے مراد یہ ہے اس کو اول وقت پہ پڑھنا. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وچ از دا بیسٹ ڈیڈ، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے غریب کی مدد کرنا، یتیم کو کھانا کھلانا، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کسی کو خوش کرنا. ہیومینٹی یہ بھی ہے، اس کا انکار تو نہیں ہے، لیکن یہ تو بہت بیسک ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اول وقت پہ نماز ادا کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے، افضل العمل، اول وقت پہ نماز ادا کرنا. اور پھر پوچھا، پھر تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد ان دا وے آف اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا. اور پھر پوچھا کہ اس کے بعد تو کہا بینگ گڈ ٹو یور پیرنٹس، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو جہاد میں دیکھیں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے اس ورس میں بھی ہے نا کہ وہ اللہ کی راہ میں جاتے ہیں. اب آج کے دور میں اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں آپ لوگوں کے لیے، یوتھ ہیں آپ لوگ، سو مینی ڈسٹریکشنز، ٹیمپٹیشنز، ہر کوئی لگا ہوا ہے غلط کاموں میں، ہر جگہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ کہیں کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہو گے، فضول قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ لڑکا اپنے قصے کہانیاں سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے. تو بندے کا بھی دل کرتا ہے کہ یار میں بھی کروں. ٹی وی سیریز کی کئی بات ہو رہی ہے فضول قسم کی، بندے کا دل کرتا ہے یار میں بھی دیکھوں اس میں ہے کیا. لیکن جو ریزسٹ کر گیا، اتنی ٹیمپٹیشنز کے باوجود کسی نہ کسی طرح ریزسٹ کر گیا. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ. ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، اب امریکہ میں ہوتا ہے. اس کی مدر نے ایک بار ہمیں آ کے کہا کہ یہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں دروازہ کھول کے پڑھتا ہے، ہم اسے اتنا کہتے ہیں کہ اکیلے میں پڑھا کرو، ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، شور ہو رہا ہوتا ہے گھر میں. تو ہم نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ اصل میں فتنے سے ڈرتا ہوں، آئی ایم اسٹرگلنگ، تو میں دروازہ کھولتا ہوں کہ مجھے میری نظر پڑے لوگوں کی مجھ پہ. اور وہ او لیول کا اسٹوڈنٹ تھا. ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں
جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اسٹرائیو کر رہے ہیں، چاہے وہ سفر کر رہے ہیں، لیکن دے وانٹ گیو ان، وہ ہتھیار نہیں ٹیکیں گے. جیسے وہ اشفاق احمد کا ایک کوٹ ہے نا کہ جو بندہ بد کردار ہوتا ہے وہ کسی بھی کنویں سے پانی پی لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اسے پیاس لگی اس نے کہیں سے ہی بجھا لیں گے. لیکن جو با کردار ہے وہ پیاسا مر جائے گا لیکن وہ اس کنویں سے پانی نہیں پیے گا جو زہر ہے، جو اس کے لیے خطرناک ہے. تو اس طرح کی یوتھ پتہ نہیں آج ہے کہ نہیں ہے، بہت ریئر ہے، بہت کم ہے، لیکن بن سکتے ہیں، آپ سب بن سکتے ہیں، آپ سب میں وہ چیز ہے اور اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی ٹیمپٹیشنز آئیں گی، کبھی چیٹ باکس میں آئیں گی، کبھی واٹس ایپ میں آئیں گی، کبھی ظاہرہ فیس بک یوز کر رہے ہیں، پروفائل پکچرز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، یوٹیوب ہے، نیٹ فلکس کھولیں وہاں پر فتنہ ہے، ہر جگہ یہ چیز ہے. کسی جگہ جائیں گے وہاں پر فتنہ ہے. اتنی ٹیمپٹیشنز کے باوجود بھی جو لڑکا، جو ینگسٹر جمع رہے گا، اسٹرگل کرے گا اللہ کی راہ میں، تو اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور وہ کوئی نیک عمل کریں گے تو تم سے 50 ٹائم زیادہ انہیں ریوارڈ ملے گا. یہ صحیح حدیث ہے. وہ کسی گناہ سے بچیں گے، کوئی نیک عمل کریں گے تو 50 ٹائمز ان کو زیادہ ملے گا. کیونکہ صحابہ کے سامنے تو رسول تھے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہم صحابہ سے اوپر نکل جائیں گے، وہ تو امپاسبل ہے، وہ تو کبھی نہیں ہوگا. مطلب صرف یہ کہ وہ دور فتنے کا ایسا ہوگا کہ کنٹرول کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے موٹیویشن پکڑیں. جو بندہ اللہ کے لیے حرام چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کرے گا ایسی چیز سے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ساری باتیں ایکسپیرینس شدہ بھی ہیں، لوگوں کی بتائی ہوئی ہیں، جیسے میں نے آپ کو کتنے ینگسٹرز کے بارے میں بتایا. وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں. دین دوز ہو انجوائن دا رائٹ اینڈ فوربڈ دا رانگ، یہ بہت ضروری ہے. مسلمان ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت میں امر بالمعروف ہے اس میں خیر ہے. جیسے ہی تم لوگ نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، اللہ ول سینڈ سچ ڈیزیزز اپون یو کہ تم نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا تمہاری طرف، سزا دینے کے لیے نہیں، ریمائنڈر کے لیے، ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ جاگ جاؤ، بہت ہو گئی ہے. اور پاکستانی نیشن کو جاگنے کی بہت ضرورت ہے. ہم سو رہے ہیں، بڑے عرصے سے ہم سو رہے ہیں. کرپشن پھیل چکی ہے، انجسٹس پھیل چکا ہے، ہر طرف نظام جو ہے بگڑ چکا ہے. تو کون اٹھے گا؟ یوتھ نہیں اٹھے گی تو کس نے آواز اٹھانی ہے؟ اصحاب کہف اگر یہ سوچنے بیٹھ جاتے کہ ہم تو 7 ہیں، وہ اگلے تو کروڑ ہیں، تو پھر چینج آتی کبھی؟ پھر بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، چینج نہیں آنے والی. ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک کہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں یہی باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا، پاکستان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے عمران خان آ جائے، چاہے کوئی بھی آ جائے، دنیا کا کوئی بھی پرائم منسٹر آ جائے، پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو بات یہ، ٹھیک کرنا، پاکستان کو ٹھیک کرنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، جب آپ اللہ کے احکامات پہ چلیں گے. اصحاب کہف نے یہ تو نہیں سوچا تھا نا روم ٹھیک نہیں ہو سکتا، رومی ٹھیک نہیں ہو سکتے، بادشاہ وقت ٹھیک نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو اپنا کام کیا، اور 300 سال بعد اللہ نے جب انہیں اٹھایا تو دکھایا کہ دیکھو تمہاری طرف سے ایک ویو چلی تھی، اور اس ویو کا نتیجہ یہ ہوا، تمہاری قربانیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ thousands accepted اسلام، اور آج رومن کنگ بھی مسلمان. یہ ہے اصحاب کہف کی پوری سٹوری. 300 سال بعد جب وہ اٹھے، رومن کنگ مسلمان ہو چکا تھا. تو چینج، بڑے لیول پہ چینج لانا اللہ کا کام ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم نے اتنی انپٹ دینی ہے. بیٹر ٹو لائٹ ون اسمال کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس. ڈارکنیس کو تو ہر کوئی لان تان کرتا ہے، لیکن کینڈل کتنے لوگ جلاتے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے نا. کیا ہم ان میں سے بن جائیں گے جو ہر وقت بیٹھ کے لان تان کر رہے ہیں ہر ایک کو کہ کینڈل جلائیں، ایک چنگاری جلائیں، ایک لائٹ جلائیں؟ تو دوز ہو فوربڈ دا رانگ اینڈ انجوائن دا رائٹ، جو کوئی بھی اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے گا. اب آپ یہ اپنے اسکول میں اپنے لیول پہ اپلائی کریں،
جب آپ کسی کو بلی ہوتے دیکھیں، کسی کا مذاق اڑتے دیکھیں، آپ کو ترس آنا چاہیے اور آپ اس کا ساتھ دیں، بجائے کہ ان بلیز میں ہونے کے، بجائے کہ وہاں پہ تالی بجانے والے میں، بجائے کہ انجوائے کرنے والے میں، آپ کو چاہیے سٹینڈ لیں وہاں پہ کہ اس کو کیوں بلی کیا جا رہا ہے، آپ کو چاہیے اس مظلوم کا ساتھ دیں۔ یہ ہے وہ اسپرٹ جو مسلم امہ کا اسپرٹ تھا which has died since long. That's why we are suffering. So enjoin the right and forbid the wrong and bring people from shirk towards the oneness of Allah. They establish the limits prescribed by Allah. اور lastly جو اللہ تعالیٰ نے بات کی وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی حدود کو حفاظت کرنے والے، پامال کرنے والے نہیں، ان کی حفاظت کرنے والے۔ اب کچھ حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس ساری ورس سے ریلیٹڈ کچھ حدیث ہیں۔ المغیرہ ابن شعبہ reported the prophet peace be upon him would pray until his feet were swollen عابدون، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے فیٹ سویل کر جاتے تھے۔ It was said to him, why do you do this when Allah has forgiven your past and future sins؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے سارے۔ He said, shall I not be a grateful servant؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نماز کا فلسفہ سمجھیں اس حدیث سے۔ نماز سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نماز سے بندہ برائیوں سے بھی بچتا ہے، نماز سے ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، نماز سے پاکیزگی بھی ہوتی ہے، بہت سے فائدے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹ فلاسفی رسول اللہ نے بتا دی، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب آپ کسی کا شکریہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی ایکشن کے تھرو کرتے ہیں، آپ صرف یہ جا کے تو نہیں کہیں گے نا شکریہ، وہ ایک اسمال تھینک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ہوگا؟ تھرو ایکشن، اور وہ ایکشن کیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں اللہ کے آگے جھکوں، میں چیریٹی کروں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے فلسفہ عبادت۔ پھر ایک زبردست حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ دا پور ایمیگرینٹس کیم ٹو دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین جو کہ پور تھے، اتنے رچ نہیں تھے، وہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اینڈ دے سیڈ دا ویلدی ہیو ٹیکن دی ہائیسٹ ڈگریز اینڈ بلیسڈ رینکس۔ انصار کی بات کر رہے تھے کہ انصار میں جو امیر لوگ ہیں وہ سارا ثواب لے گئے اور وہ ہائیسٹ رینک لے گئے، کیونکہ وہ امیر تھے، چیریٹی بہت کرتے تھے، انہوں نے مدد کی مہاجرین کی۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ ان میں مقابلہ بازی نیک اعمال کی تھی، ان میں مقابلہ بازی یہ نہیں تھی کہ وہ لمبا ہے میں چھوٹا ہوں، وہ امیر ہے میں غریب ہوں، اس کے پاس لمبرگینی ہے میرے پاس مہران ہے۔ ان کی مقابلہ بازی یہ تھی کہ وہ زیادہ اعمال کر رہے ہیں، وہ تو سبقت لے گئے، تو ہم تو سبقت لے جانے والے ہیں ہی نہیں۔ اللہ نے تو السابقون کی تعریف کی ہے، ہم تو السابقون ہیں ہی نہیں۔ تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ہاؤ از دیٹ؟ انہوں نے پوچھا ذرا پتہ تو کریں کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ بات۔ دے سیڈ دے پرے ایز وی پرے، دے فاسٹ ایز وی فاسٹ، دے گیو ان چیریٹی بٹ وی ڈو ناٹ ہیو چیریٹی ٹو گیو، دے فری سلیوز اینڈ وی ہیو نن ٹو فری۔ یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ فاسٹنگ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ چیریٹی اتنی کرتے ہیں، وہ غلاموں کو چھڑواتے ہیں، ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، نہ ہمارے پاس غلام ہے نہ ہمارے پاس پیسے، ہم چیریٹی کہاں سے کریں؟ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ shall I teach you something by which you will reach those ahead of you, surpass those after you, and by which no one will be better than you but one who does like you؟ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ یا ان کے برابر ہو جاؤ، ان کو سرپاس کر جاؤ؟ وہ عمل کیا ہے؟ they said of course یا رسول اللہ بتائیے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said glorify and exalt and praise Allah 33 times after every prayer۔ glorify اللہ سبحان اللہ، exalt اللہ اللہ اکبر، and praise اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 بار جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، اور آخری بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو وہ رتبہ پا جائے گا اس شخص جیسا جو چیریٹی بھی کرتا ہے، غلاموں کو آزاد بھی کرتا ہے۔ تو دیکھیے اسلام میں ذکر کی اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کا کتنی فضیلت ہے۔ تو مہاجرین اس آنسر پہ کتنا خوش ہوئے ہوں گے کہ چلو اگر ہمارے پاس سپینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے تو یہ ہماری طرف سے چیریٹی ہے۔ تو الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، ہر نماز کے بعد اس کو عادت بنا لیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور پھر اینڈ میں جو میں نے آپ کو بتایا۔ ابو ذر رپورٹڈ ایک اور چین سے یہ حدیث تھوڑے سے مختلف الفاظ میں ملتی ہے۔ Some of the companions came to the Prophet ﷺ and they said, O Messenger of Allah,
the rich have taken all the rewards. امیر لوگ سارے ریوارڈز لے گئے, یعنی انصار کی بات ہو رہی. They pray as we pray, they fast as we fast, and they give charity from their extra wealth. The Prophet ﷺ said, has not Allah made for you ways to give charity? کیا اللہ نے تمہارے لیے طریقے نہیں رکھے چیریٹی کرنے کے؟ In every glorification of Allah is charity. اللہ کی جو بھی حمد بیان کریں گے وہ چیریٹی ہے, وہ آپ کے لیے صدقہ ہے. In every declaration of His greatness is charity. اللہ کی جو بھی گریٹنس کی آپ بات کریں گے اس میں چیریٹی. In every praise, الحمدللہ کہنے میں, سبحان اللہ کہنے میں, اللہ اکبر کہنے میں اور الحمدللہ کہنے میں چیریٹی ہے. In every declaration of His oneness is charity, یعنی لا الہ الا اللہ کہنے میں چیریٹی ہے. Enjoining good is charity. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نیکی کا حکم دے, یہ آپ کی چیریٹی ہے. And forbidding evil is charity. برائی سے روکنا یہ آپ کے لیے چیریٹی ہے. And in a man's intimate relations with his wife is charity. کہ عورت اور مرد کے انٹیمیٹ ریلیشن میں, وائف کے اور ہسبینڈ کے انٹیمیٹ ریلیشن میں چیریٹی ہے. یہ ایک فلسفہ ہے پورا, کیونکہ both are fulfilling each other's needs in a halal way, not looking at anything haram. حلال کی طرف جا رہے ہیں. They said, O messenger of Allah, is there a reward for one who fulfills his passions, who satisfies his passions? وہ حیران ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ کیا, جو اپنے پیشنز کو فلفل کر رہا ہے, سیٹسفائی کر رہا ہے, اس کے لیے بھی چیریٹی ہے. The Prophet ﷺ said, you see that if he were to satisfy his passions with the unlawful, دیکھو اگر وہ اپنے خواہشات کو حرام طریقے سے فلفل کرے گا, it would be a burden of sin upon him, تو یہ پھر اس کے لیے برڈن ہوگا, گناہ کا ایک برڈن ہوگا اس کے دل پہ. Likewise, if he were to satisfy himself with the lawful, he will have a reward. لیکن اگر وہ حلال طریقہ اڈاپٹ کرے گا تو پھر وہی چیز اس کے لیے ریوارڈ بن جائے گی. تو یہ اسلام ہے. It does not kill our desires, it disciplines our desires. پھر بڑی خوبصورت حدیث ہے صحیح ابن حبان کی, حدیث نمبر 5685. النعمان بن بشیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اجعلوا بینکم وبین الحرام سترة من الحلال من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودینه. Make between yourself and the unlawful a barrier of what is lawful. اپنے درمیان اور unlawful چیزوں کے درمیان. ایک جگہ آپ ہیں, جیسے آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے, باڑ لگی ہوئی ہے, اس سائڈ پہ حرام ہے, اس سائڈ پہ حلال ہے. تو اپنے درمیان ایک باڑ لگا لو حرام سے, بیریئر لے آؤ, اپنے آپ کو محفوظ رکھو. جس بندے نے ایکسپوز کیا ہوا ہے اپنے آپ کو دن رات حرام سے, تو وہ تو پھر گیا. باڑ لگانے سے کیا مراد ہے کہ بھائی جن چیزوں کی وجہ سے تم حرام کی طرف جا رہے ہو ان کو اوائڈ کرو, بیچ میں ایک باڑ لگاؤ. Whoever does so will clear himself in regard to his honor and his religion. جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ اپنے آنر کو بھی بچا لے گا, اپنے دین کو بھی بچا لے گا. لیکن جو کوئی کیئر لیس ہوگا, باڑ ہی نہیں لگائی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ سورہ کہف میں ایک بہت بڑا فتنہ مینشنڈ ہے. قیامت کے قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. کیا ہے وہ فتنہ؟ سورہ کہف میں مینشنڈ ہے, یاجوج ماجوج. اب اللہ نے کسی بھی بلڈنگ کی کنسٹرکشن اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتائی, ایون کعبہ کی کنسٹرکشن اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے قرآن میں جتنی یاجوج ماجوج کی دیوار. کیا کہا اللہ نے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ لوہا لے کر آؤ, تانبا لے کر آؤ, کاپر لے کر آؤ, آئرن لے کر آؤ. پھر پورا طریقہ بتایا کہ کس طرح انہوں نے بنائی وہ دیوار. کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس پہ علماء نے ایک بڑا زبردست نقطہ بیان کیا. انہوں نے کہا ہے جتنا بڑا فتنہ اتنی زیادہ پریپریشن, اتنی بڑی دیوار. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یاجوج ماجوج سے بچنا ہے تو عام دیوار نہیں بنے گی, کانکریٹ کی دیوار نہیں ہے. کاپر اور آئرن, آپ کی سوچ ہے یہ کیا مکسچر ہوتا ہے, یہ پورا الوائے ہے. تو ہم کیسے حفاظت کرتے ہیں اپنی آپ کے سامنے؟ ہم نے اپنے آپ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے, ہم نے اپنی نظر کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. پھر بعد میں ہم کہتے ہیں ہم حرام میں پڑ گئے, بعد میں ہم کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا. تو جتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی حفاظت, اتنی بڑی وال آگے لگے گی. تو اس وال کو بنائیں. whoever does so, وہ آنر کو بھی بچا لے گا, اپنے دین کو بھی بچا لے گا. A shepherd who grazes near the side of a sanctum will nearly fall into it. کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ شیفرڈ جو اپنی بکریوں کو یا خود اس جگہ پھر رہا ہے جو باؤنڈری کے قریب ہے, تو کبھی نہ کبھی وہ باؤنڈری سے دوسری سائڈ پہ چلا جائے گا.
تو باؤنڈری پہ نہ رہو، دور رہو. ہم باؤنڈری پہ رہیں گے تو کبھی نہ کبھی ہمارا دل کرے گا کہ نہیں، لیٹس گو انٹو اٹ، لیٹس فال انٹو اٹ. یہی وجہ ہے ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہم باؤنڈری پہ رہتے ہیں، اور وہ بھی ہم احسان جتلاتے ہیں باؤنڈری پہ رہ کے اللہ پہ کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. Verily every king has a sanctum and the sanctum of Allah is his prohibition. ہر بادشاہ کا ایک سینکٹم، ایک سینکٹیٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا سینکٹم کیا ہے؟ اس کی حدود جو اس نے آپ کے لیے ڈیفائن کر دی اور آپ نے فالو کرنے. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ کی سینکٹیٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری ہے. قریب نہ جانے سے مراد یہی ہے کہ وہ حرکتیں ہی نہ کرو، وہ چیزوں کی طرف ہی مت جاؤ جو الٹیمیٹلی تمہیں ادھر لے کر جائیں گے. ہیومن نیچر ہے، انسان پھسلتا ہے. تو یہ حدیث بہت ہی زبردست حدیث ہے ود ریگارڈس ٹو ایکٹنگ آن دا حدود اللہ. جو کوئی اللہ کی حدود کو بہت سیریس لے گا، بچ کر زندگی گزارے گا. جیسے میں امریکن کمپنی میں جب کام کرتا تھا، ہماری ٹریننگ ہوئی، مینجمنٹ ٹریننگ، اس میں ہمیں ایک فلاسفی پڑھائی انہوں نے، زیرو انسیڈنٹ فلاسفی. وہ فلاسفی پڑھ کے میں حیران رہ گیا کہ دیکھیں یہ ریئل لائف میں کتنے کیئرفل ہوتے ہیں گورے. وہ فلاسفی یہ تھی، زیرو انسیڈنٹ فلاسفی، کہ آپ سب ورکرز نے جو بھی ٹریننگ وہاں پہ لے رہے تھے، آپ نے جیسے ہی ایکسیڈنٹ کا چانس بھی دیکھنا ہے آپ نے اسے رپورٹ کرنا. اور مضحکہ خیز طریقے سے وہاں رپورٹنگ ہوتی تھی، لیکن وہ کرتے تھے. مثال کے طور پہ اب میں جہاں پہ کام کرتا تھا وہاں پہ ویلڈنگ بھی ہوتی تھی، وہاں پہ کنکریٹ بھی ہوتی تھی، وہاں پہ میٹل کے پیسز بھی گرتے تھے، وہاں پہ پانی سپل ہوا ہوتا تھا، کیچڑ ہوتی تھی، فیلڈ ایریا تھا. تو گورے اتنے کیئرفل ہیں ایکسیڈنٹس کے بارے میں، زیرو انسیڈنٹ فلاسفی کے اتنے قائل ہیں کہ تھوڑی سی کیچڑ ہوتی تھی وہ اس کو بیریکیڈ کر دیتے تھے چاروں طرف سے کہ کوئی اندر ہی نہ جائے، کیونکہ کل کو اندر جائے گا، پھسلے گا، گرے گا، ٹانگ ٹوٹے گی، کل کو مسئلہ ہوگا، ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. تھوڑی سی ہوا چلی، طوفان نہیں آیا، تھوڑی سی ہوا چلی، سارا کام روک دیا. کیونکہ وہ اونچی اونچی کرینز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، بومز ہوتے ہیں اونچے اونچے. تو وہ کرین طوفان میں اگر چل رہی ہے، اس کو لوور نہیں کیا تو وہ ہل کے پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ابھی ایکسیڈنٹ ہوا نہیں، تھوڑی سی ہوا چلی، کام روک دیا کہ نہیں. تو جب وہ کریں تو وہ انٹیلیجنس ہے. اور جب اسلام کہے کہ قریب بھی نہیں جانا تو ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا، اسلام میں ہر چیز حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. وہ اپنے لیے اتنی چیزیں حرام کر لیتے ہیں سکسیڈ کرنے کے لیے، ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن لگاتے ہیں، گریٹیفیکیشنز کو ڈیفر کرتے ہیں تاکہ میں سکسیڈ کروں. لیکن وہی چیز جب اسلام کہتا ہے تو ہم اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیا، ہر چیز حرام ہے دین میں. تو اسلام سے بڑا زیرو انسیڈنٹ فلاسفی کا اور کون قائل ہے کہ بھائی وہ چانس ہی نہ دو جس سے ایکسیڈنٹ ہو. سیدھی سی بات. تو حدود اللہ کو پامال کرنا وہ ہمارے لیے ہی مصیبت بنے گا، وہ ہمارے لیے ہی مسئلہ بنے گا، اور حدود اللہ کو فالو کرنا وہ ہمارے لیے ہی بینیفیشل ہوگا. اور لاسٹ حدیث انشاءاللہ اس کے بعد مغرب پڑھتے ہیں. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever seeks the pleasure of Allah by the displeasure of people, Allah will suffice him against the people. جو کوئی لوگوں کی ناراضگی مول لے کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایجنڈوں سے، لوگوں کے ان سے میکنیشن سے، ان کی سازشوں سے اس کو بچاتا بھی ہے، اور عنقریب اللہ لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دیتا ہے. لیکن whoever seeks the pleasure of people by the displeasure of Allah, Allah will leave him to the patronage of people. پھر اللہ اسے کہتا ہے کہ اب تم اور لوگ جانیں، تم نے لوگوں کو پلیز کرنا ہے مجھے چھوڑ کے، تو پھر ٹھیک ہے اب تم خود ہی اپنے مسئلے حل کرو. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پلیز کرتے ہیں اللہ کو ڈسپلیز کر کے. لوگ حرام کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بھی کریں گے. لوگ حرام کو فالو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اللہ نے کچھ اور کہا ہے، اٹس اوکے، ہم لوگوں کو فالو کریں گے. تو پیئر پریشر بہت بڑی چیز ہے، بہت مسئلہ ہے پیئر پریشر ہماری جنریشن کا، کیونکہ وی جسٹ وانٹ ٹو بی نون. ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی ایک نام ہو، میں بھی کوئی کام کروں. اس کے لیے پھر ہم بہت سے حرام کام کرتے ہیں، اس کے لیے پھر ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں، اور وہ چیزیں الٹیمیٹلی ہمیں حرام کی طرف لے جاتی ہیں. تو یہ حدیث یاد رکھیے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ڈسپلیز کریں گے تو پھر اللہ ہمیں لوگوں کے حال پہ چھوڑ دے گا، اور پھر لوگ ذلیل کریں گے، لوگوں سے پھر ضلالت ملے گی.
کچھ دیر بعد وہی لوگ نے آپ کو چھوڑ دینا. یہی زندگی کا تجربہ ہے. جن کو آپ نے اللہ کو چھوڑ کے خوش کیا تھا، کچھ دیر بعد انہوں نے آپ کو چھوڑ دینا، انہوں نے السلام علیکم کر دینا. تو یہ لیسن آفٹر لیسن اللہ تعالیٰ سنسیئر، سب سے سنسیئر بینگ ہماری لائف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے ٹو اگنور سچ اے بینگ اینڈ ٹو ڈسپلیز سچ اے بینگ از فولشنس. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو پلیز کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ایٹریبیوٹس میں نے آپ کو بتایا سورہ توبہ کے، یہ سارے ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ ہم میں ڈال دیں. اور اس کے لیے ظاہر ایفرٹ ہے، اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو نفس مارنا پڑے گا، من مارنا پڑے گا، روٹین چینج کرنی پڑے گی، لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا. ایسے ہی نہیں ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ ریڈی ہو جائیں مینٹلی. پورا ویک ہے آپ کے پاس، ان ایٹریبیوٹس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.